گزشتہ سے پیوستہ۔ سائیں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ ضروری نہیں ہے اگر میری ماں ایسی ہے تو میں بھی ویسی ہی بنوں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر سب انسان ایک جیسے ہوتے، وہ سب کی اہمیت ایک جیسی ہونی تھی، شکلیں بھی ایک جیسی، لیکن نہیں ہے۔ میں نے اس لڑکے سے بھی بولا تھا کہ میں بیوی ہوں کسی کی، اور سائیں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، محبت ہے مجھے آپ سے۔ وہ بولتے بولتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ایاز کے گرد اپنے نازک بازوؤں کا حصار بناتے وہ اس کے وجود میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ سوری بیوی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بہت خاص ہو تم سید ایاز کے لیے۔ اس کی سانسیں جتنی ضروری ہیں میرے وجود میں، میری رگوں میں تم اتر چکی ہو۔ تم سے دوری منظور نہیں ہے مجھے۔ وہ شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تو حفظہ نے آنکھیں بند کی تھیں۔ سائیں، مما جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے سنا فون پر کہتے انہیں کہ وہ مجھے لے کر آئے گی اور پھر میری ساری پراپرٹی پر سائن کروا لے گی۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کتنی محبت کی، کتنا اعتماد کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ایاز نے تکلیف سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سمرین بیگم جب ہال میں آ کر بیٹھی تھی اور فون پر بات کر رہی تھی تو حفظہ نے سب سن لیا تھا۔ وہ انہیں کچھ بول نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی کہ انہیں ان کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتی تھی۔ حفظہ میری جان، مجھ پر یقین رکھو، میں جو بھی کروں گا بہتر کروں گا۔ مجھے پتہ ہے جب وہ میرے چاچو کے علاوہ کسی اور کو چاہنے لگی، چاچو کو چھوڑ کر گئی، کتنی محبت کرتے تھے وہ ان کے غم میں۔ آپ کے پاپا مر گئے لیکن اس عورت کا دل نہیں پگھلا۔ میں تصور نہیں کر سکتا عورت اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان جیسے مضبوط انسان کو کبھی روتے نہیں دیکھا جیسے کہ وہ تڑپے تھے۔ پر خیر، تم فکر مت کرو، مجھے جو مان تم نے بخشا ہے نہ میری جان، میں اسے ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ بس وفا چاہیے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے جذب کے عالم میں بولا کہ حفظہ نے جذبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر اٹھا چکا تھا۔ حفظہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سائیں، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، آنکھیں نم تھی جبکہ وہ اسے خاموش ہونے کا اشارہ کرتا اوپر کمرے میں لے گیا تھا۔ پاؤں سے دروازہ بند کرتے وہ اسے بیڈ پر لیٹا چکا تھا۔ اتنی محبت پر دل سرشار ہے جانا۔ وہ محبت سے اپنا نرم گرم لمس اس کے گالوں پر چھوڑتا بولا کہ حفظہ کے چہرے پر گلال بکھرا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو، کبھی بتایا نہیں۔ وہ اس پر مکمل جھکتے ہوئے بولا تو حفظہ نے چہرہ پھیرا تھا۔ آپ ڈانٹتے ہیں نا؟ وہ اپنے نرم نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے اٹھانے کو بولی کہ وہ ہنس پڑا تھا تو غصے میں بول دیتی۔ وہ ابرو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر بولا کہ حفظہ نے لب کچلے تھے، اتنی عنایت مت کرو۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرواتا بولا کہ حفظہ نے بمشکل اسے دیکھا تھا جو اسے ہی تک رہا تھا۔ مجھے عشق ہے تم سے حفظہ، یقین جانو یہ دن بدن بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ بس کچھ دن انتظار کروں گا تمہارے فائنل تک۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اپنا سلگتا لمس اس کے گردن پر چھوڑ چکا تھا۔ اس کی گردن پر ایاز کے ہونٹ سفر کرتے گال پر اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ حفظہ نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، شدت سے اس کے سانس خود میں انڈیل گیا تھا۔ اس کے عمل میں شدت تھی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی خوشبو خود میں انڈیل گیا تھا۔ اس سے دور ہوتے وہ اس کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔
سو جائے جانا ورنہ مشکل ہوگی میرے لیے۔ وہ آنکھیں مون کر سائٹ پر لیٹتا بولا تھا۔ حفظہ نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر گرایا کہ اس کے گرد اپنا حصار باندھ چکا تھا۔ وہ پرسکون تھا کہ اس کی بیوی نے اسے چنا۔ وہ اسے جو مان بخش چکی تھی وہ ہمیشہ اس مقام کے لیے تڑپا تھا اور آج مسرور تھا۔ کاش یہ نہ آئے پیپر میں تو ہی اچھا ہے۔ وہ فون کان سے لگائے کتاب آگے رکھے بولی تھی۔ چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ ہاں یار، کتنا مشکل ہے، یہ نومیریکل حل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سے سارا نے حامی بھری تھی۔ دونوں پیپر کی تیاری میں تھی۔ پچھلے پیپر اچھے گئے تھے، بس اب ایک میتھس اور فزکس کا پیپر رہ گیا تھا اور وہ دونوں ایک سوال پر اٹک گئی تھی۔ خیر چلو کرتے ہیں حل، دیکھتے ہیں ورنہ چوائس پر چھوڑ دیں گے۔ حفظہ گہری سانس بھر کر بولی تھی، جس پر سارا نے جذبات میں سر ہلایا، جیسے وہ سامنے موجود ہو اور فون رکھا۔ وہ ابھی پڑھ ہی رہی تھی جب نیچے سے آتی تیز آوازوں پر وہ چونکی۔ وہ آواز رمیہ کی تھی، جو اس کی سوتیلی بہن تھی، اس سے 2 سال بڑی، کیونکہ وہ اس کی ماں کی نہیں بلکہ جن سے سمرین بیگم نے شادی کی تھی ان کی بیٹی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیوں پر کھڑے جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ پل میں خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی بہن اس کے شوہر کے قریب تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ایاز خود قریب ہوا ہے یا رمیہ اسے دیکھ چکی تھی۔ تب ایاز کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو ایاز، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، بس تم میرے ہو جاؤ، رمیہ ہزیانہ انداز میں بولی تھی، جس پر ایاز نے خوخار نظروں سے اسے گھورا۔ یقیناً یہ سب سمرین بیگم کا کیا دھرا تھا۔ حفظہ اس سے پہلے کہ ایاز کچھ کہتا، رمیہ نے ہی حفظہ کو پکارا کہ ایاز نے بے اختیار اسے دیکھا، جو بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حفظہ! وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ حفظہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ایاز نے غصے سے رمیہ کو جھٹکا۔ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، پاگل لڑکی، وہ غصے سے بولا تو رمیہ طنز سے بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا سید صاحب، میرا کام ہو گیا، اب آپ جا کر اپنی سویٹ پاگل بیوی کو دیکھ لے، وہ ہاتھ جھاڑتی بولی تھی۔ لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ ایاز نے غصے سے اسے گھورا اور حفظہ کے پیچھے گیا تھا۔ حفظہ، دروازہ کھولو، یار میری بات تو سنو، وہ دروازہ بجاتے بولا۔ پریشانی سے پیشانی نم ہوئی تھی۔ سائیں پلیز مجھے پڑھنے دے، کل پیپر ہے، وہ ہمت کرتے بولی تھی، ورنہ رمیہ کو اس کے پاس دیکھ وہ اندر سے جیسے خاک ہو رہی تھی۔ پہلے تم دروازہ کھولو، کر لینا تیاری، میری بات سنو پہلے، وہ ضدی انداز میں بولا تھا۔ وہ جتنا اس کے قریب جانا چاہتا تھا، یہ لوگ حفظہ کو اتنا اس سے دور کر رہے تھے۔ سائیں پلیز۔ وہ ذرا بیزاری سے بولی تو ایاز نے لب بھینچے تھے۔ حفظہ آنسو صاف کرتے کتاب پر جھک گئی، لیکن ذہن میں وہی خیال بار بار آ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر بس پڑھنا چاہتی تھی، لیکن دماغ کہاں کام کر رہا تھا۔ آنسو بہہ نکلے تھے تو کتاب سائٹ پر رکھتی وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی لیٹ گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تھے۔ وہ مندی آنکھیں کھولتی اٹھی کہ اپنے پاس مردانہ کلون کی خوشبو محسوس ہوئی تو دوسری جانب دیکھا جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ یقیناً دوسری کی یوز کی ہوگی۔ وہ انسان اسے کہیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑتا تھا۔ حفظہ نے سر جھٹکا۔ وہ کچھ
سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کل پیپر تھا، اس لیے اسے اسٹڈی پر فوکس رکھنا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بکس واپس کھول کر گود میں رکھی تھی۔ نظر بار بار اٹھ کر پاس لیٹے وجود پر جا رہی تھی، جو بے خبر نہ تھا۔ پڑھتے پڑھتے رات کے 9 بجے وہ مکمل تیاری کر چکی تھی۔ پہلے وہ اپنا کام ساتھ ہی کر لیتی تھی، اب صرف صبح اٹھ کر ریوائز کرنا تھا۔ ہو گئی پڑھائی؟ اسے کتابیں رکھتے دیکھ وہ مدھم آواز میں بولا تو کتابیں رکھتا اس کا ہاتھ تھم سا گیا تھا۔ جی، وہ ایک لفظی بولی تھی، پھر بیڈ پر لیٹتی آنکھیں موند گئی، جبکہ وہ اس کے وجود کو ایک نظر دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا ارادہ ہرگز صفائی دینے کا نہ تھا۔ وہ خود اسے سمجھے، کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس نیچر کا مالک تھا؟ کیا اتنا یقین بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صبح سویرے وہ اٹھتی، آرام سے تیار ہوئی اور اس کے ساتھ جانے کی بجائے سارا کو کال کر چکی تھی۔ سارا اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر پر موجود تھی۔ ایاز نے لب بھینچے تھے۔ میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، ایاز سنجیدہ آواز میں بولا تھا کہ حفظہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ سارا نے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے سارا کے ساتھ کوئی پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ بے فکر نہ کریں، وہ تحمل سے بولی تو ایاز نے پہلو بدلا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اس کے اس رویے سے، لیکن وہ خاموش رہا۔ سارا کے ساتھ وہ چلی گئی تھی، جبکہ ایاز اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دونوں پیپر گزر گئے تھے، دونوں ہی بہت اچھے گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک ایاز سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ایاز کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سامنے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ایاز نے آتے اس کا بازو دبوچا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں حفظہ؟ اسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑے اپنی جانب گھماتا ہوا بولا، جس پر حفظہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیسے کر رہی ہو بیہیو؟ وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ لب بھیج گیا تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ اسے بیڈ کراؤن کے ساتھ پن کیے بولا تھا۔ حفظہ کی سانسیں بڑی تھیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کرنے کی؟ وہ اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھتے سائڈ سے نکلنے لگی تھی۔ جب وہ اسے بازو سے پکڑتا اپنے قریب کر گیا۔ ضرورت ہے مجھے، اگر تم رمیہ کی وجہ سے ناراض ہو تو وہ غلطی سے حفظہ، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، وہ برہمی سے بولا تو حفظہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہاں، سب کچھ آپ ہی ٹھیک کرتے ہیں۔ خیر، مجھے چھوڑے، نیند آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو چھڑواتی ہوئی بولی۔ اس کی کوشش رائے گاں گئی تھی، کیونکہ وہ اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ غصہ دلا رہی ہو حفظہ مجھے؟ وہ اس کے کانوں کے قریب جھکتا ہوا بولا کہ حفظہ کو اپنے دل اپنے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ میں کتنی دفعہ کہو، تمہارے علاوہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کب سمجھو گی تم؟ وہ اس کے بال ہلکے سے کھینچتے ہوئے بولا تھا، جس پر حفظہ لب بھیج گئی تھی۔ آپ اسے دور کر سکتے تھے خود سے، لیکن یوں ہی کھڑے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ پر یقین نہیں، کون کیسا ہے میں اچھے سے سمجھتی ہوں، لیکن آپ خاموش کیوں تھے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے آپ؟ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے بولی۔ لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ اس کی ہر ادا کمال کی تھی۔ اتنی جلن، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے گال پر
دانت گاڑتا بولا کہ حفظہ کی سانسیں جیسے تھم گئی تھی، جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی، وجود ہولے سے لرزا تھا۔ عشق ہوتا نہیں اترتا ہے سائیں، غار دل میں کسی وحی کی طرح، غار دل میں کسی وحی کی طرح، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ اس نے بیٹ مس کی لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ سے چھوا تھا۔ وہ ہولے سے ہونٹوں سے اس کی آنکھوں کو چھو گیا تھا۔ اس کے لفظوں نے جیسے زندگی بخش دی تھی، اس کے لبوں نے جیسے زندگی بخش دی تھی ایاز کو۔ وہ اس پر آج بھی بھروسہ کرتی تھی۔ یوں نہ دیکھا کرو خدا کے لیے، بڑھ گئی محبت تو مصیبت ہوگی۔ وہ لفظ لفظ بولتے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایاز کے ہونٹ اس کے چہرے کو مس کر رہے تھے۔ اس کی گرم سانسیں حفظہ کو اپنے چہرہ جھلساتی محسوس ہوئی تھی۔ شکریہ میری جان، اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، اس اعتماد کے لیے، مجھ پر اعتبار کے لیے۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتا بولا تھا۔ حفظہ خاموشی سے کھڑی تھی، مجھے سمجھنے کے لیے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسرور سا مسکرایا تھا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ گستاخی کر گیا تھا۔ حفظہ نے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ انسان جو اسے نفرت کا دکھاوا کرتا تھا، در حقیقت تو وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، اس کے دور ہو جانے سے ڈرتا تھا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ یہ بات حفظہ کی اب سمجھ میں آ چکی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی ماں صرف جائیداد کے لیے یہ سب کرے گی۔ اس کے پاپا کو چھوڑ دیا اور اب اس کی سوتیلی بہن واقعی کچھ لڑکیاں نہ خود بستی ہے نہ کسی گھر بسنے دیتی ہیں۔ حفظہ نے بے اختیار اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ایاز نے آنکھیں موندی تھی۔ وہ اس کا نرم لمس محسوس کرتا اسے خود میں بھج گیا تھا، جو اپنے رشتے کو مان بخش گئی تھی۔ وہ نیچے جھکتے اس کے ہونٹوں پر لب رکھتا حفظہ میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس کے وجود میں سماتے وہ مکمل سرشار تھا۔ آخر کار کڑی دھوپ کے بعد اسے ایک سہارا مل چکا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے روپ میں وہ سہارا ملا تھا جو کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ مکمل حفظہ کی سانسیں خود کے قید کر گیا کہ حفظہ کے مزاحمت نہ کرنے پر مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ خود سپردی کا عالم تھا۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنے مخلص رشتے کے پاس تھے، جہاں نہ کڑواہٹ تھی نہ ہی سازشیں۔ وہ دونوں خوش تھے۔ یہ ناول پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔